بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے پہلے شرپسندوں کے سرغنہ عبداللہ بن سبا یہودی کے خفیہ کرتوتوں کے بارے میں اور ان کے دیگر ساتھیوں کی کینہ پرور سرگرمیوں کے بارے میں تفصیلاً بتائیں گے کہ کس طرح سے انہوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے پہلے اپنی سرگرمیاں کی اور انہوں نے اپنے خفیہ کرتوت کیے اور کس طرح سے انہوں نے فساد برپا کیے۔ یہ تمام تر تفصیلات ہماری آج کی اس ویڈیو کا حصہ ہیں، تو آئیے ناظرین آغاز کرتے ہیں اپنی آج کی اس ویڈیو کا۔ ناظرین، اپنی شکست کا بدلہ نہ لے سکنے والے جھوٹے اور کینہ پرور لوگ سیدنا ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ کی گورنری سے معزول کرانے میں کامیاب ہو گئے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی جگہ سیدنا سعید بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ کا نیا فرمانروا مقرر کیا۔ سیدنا سعید بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفہ پہنچ کر خطبہ دیا۔ ممبر پر تشریف لے جانے کے بعد اللہ کی حمد و ثنا کی اور فرمایا، اللہ کی قسم مجھے تمہاری طرف بھیجا گیا ہے، حالانکہ میں یہاں آنا نہیں چاہتا تھا، لیکن جب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دے دیا تو مجھے چاروں ناچار قبول کرنا پڑا۔ خبردار، تم میں فتنہ پروری اور انتشار کے جراثیم پیدا ہو رہے ہیں۔ اللہ کی قسم میں ہر صورت انہیں اس طرح ختم کروں گا کہ جڑ سے اکھاڑ پھینکوں گا، یا فتنہ مجھ پر غالب آ جائے گا اور میں اپنی عاجزی کا اعلان کر دوں گا۔ میں فتنہ پروری ختم کرنے کے لیے آج ہی سے اقدامات شروع کر دوں گا۔ سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفہ کے حالات کا جائزہ لیا اور لوگوں کے رجحانات معلوم کیے اور اس نتیجے پر پہنچے کہ فتنے کی جڑیں نہایت گہری ہو چکی ہیں۔ خارجیوں، کینہ پروروں، شکست کا بدلہ نہ لے سکنے والے متقموں اور اسلام دشمنوں کا گٹھ جوڑ نہایت مضبوط ہو گیا ہے۔ وہ سازشیں اور فتنہ برپا کرنے میں سرگرم عمل ہیں۔ ان کا قوم کے سرکردہ شرپسندوں اور بدوؤں پر مکمل قبضہ ہے اور وہ فکری طور پر انہیں اپنے ساتھ ملا چکے ہیں۔ سیدنا سعید بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے حالات کا جائزہ لینے کے بعد امیر المومنین سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھا کہ کوفہ میں حالات دگرگوں ہیں، اہل کوفہ میں انتشار پیدا ہو چکا ہے، یہاں اہل شرف قدیم الاسلام اور سابقون والاولون کی کوئی حیثیت نہیں رہی، بعد میں اسلام لانے والے اور عرب بدو معاملات پر حاوی ہیں، شرف و عزت اور اسلام کے لیے مصائب جھیلنے والے بے حیثیت ہیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جوابی خط میں انہیں حکم دیا، ان کی تقسیم پرانی ترتیب کے مطابق کر دو، ان کی فہرست اسلام میں سبقت کرنے اور جہاد میں شمولیت کی بنیاد پر بناؤ، اہل علم، مخلص اور مجاہدین کو دوسروں پر ترجیح دو، قدیم الاسلام اور جن کے ہاتھوں یہ شہر فتح ہوئے انہیں ان لوگوں پر ترجیح دو جو ان کی بدولت یہاں مقیم ہوئے ہیں، ان بعد والے لوگوں کو ان کا تابع قرار دو، سوائے اس صورت کے کہ فاتحین جہاد اور حق و صداقت کے کام کی انجام دہی میں سستی کا مظاہرہ کریں اور انہیں انجام نہ دیں جبکہ دوسرے لوگ یہ کام انجام دے رہے ہوں۔ ہر ایک کی حیثیت اور مرتبے کا خیال رکھو، ہر ایک کو درجہ بدرجہ اس کا حق دو، کیونکہ عدل و انصاف مردم شناسی کے ذریعے سے قائم ہوتا ہے۔ سیدنا سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے احکام کا نفاذ کیا اور خلیفہ کو ساری کارروائی سے آگاہ کیا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جب یہ رپورٹ پہنچی تو انہوں نے مدینہ کے ذمہ داروں کو اکٹھا کیا اور انہیں کوفہ کے حالات سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ وہاں فتنے کی جڑیں نہایت مضبوط ہو چکی ہیں۔ سیدنا سعید بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی کارروائی سے بھی آگاہ کیا تو مدینہ کے اصحاب رائے نے کہا کہ آپ نے بالکل درست کیا، فتنہ پرور لوگوں کے ساتھ ہرگز ہمدردی کا برتاؤ نہ کریں اور انہیں دوسروں لوگوں پر ترجیح نہ دیں اور نہ انہیں ایسی توقعات دلائیں جن کے وہ اہل نہیں ہیں، کیونکہ جب نہ اہل لوگ کام انجام دینے کی کوشش کریں گے تو وہ کامیاب نہیں ہو سکیں گے بلکہ وہ معاملہ خراب کر دیں گے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے اہل مدینہ تیار ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ، کیونکہ فتنہ و فساد کا آغاز ہو گیا ہے، عنقریب میں تمہیں اس کی تفصیلات سے آگاہ کروں گا۔ ناظرین، گھٹیا قسم کے لوگ اور اجڑ بدو ان لوگوں سے ملتے جلتے تھے جو اسلام میں سبقت، جہاد میں شرکت، اسلام کے لیے آزمائش اٹھانے، علم و تقوی اور ریاست میں بلند مرتبے پر فائز ہو چکے تھے اور سلطنت کے امور میں ان سے مشورہ لیا جاتا تھا۔
جب گورنر ان صاحب فضیلت لوگوں کو ترجیح دیتے اور ان گھٹیا اور بدو لوگوں کو چھوڑ کر ان سے مشورہ کرتے تو وہ گورنروں کو مطعون ٹھہراتے اور کہتے کہ یہ ناانصافی ہے، یہ بے رخی ہے، ہمیں دور رکھا جا رہا ہے۔ کینہ پرور اور اپنی شکست کا بدلہ نہ لے سکنے والے لوگوں نے ان کی اس ذہنیت سے خوب فائدہ اٹھایا اور ان کے دلوں میں خلیفہ اور ریاست کے لیے نفرت پیدا کر دی۔ انہوں نے والی کوفہ سیدنا سعید بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے اقدامات کو ٹھکرا دیا اور ان کے بارے میں لوگوں کے درمیان غلط افواہیں پھیلائیں۔ عوام الناس کی اکثریت نے ان خارجیوں کی باتیں ماننے سے نہ صرف انکار کیا بلکہ انہیں رد کر دیا تو یقینا پرور خاموش ہو گئے اور خفیہ طریقے سے طرح طرح کے شبہات پھیلانے لگے۔ وہ اپنے عزائم اپنے ہم مشرب بدوؤں، شرپسندوں اور ان کے جال میں پھنسے ہوئے لوگوں تک مخفی رکھنے لگے۔ اسلام دشمن یہودی، عیسائی، مجوسی اور شکست کا بدلہ نہ لے سکنے والے لوگ مسلسل اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں مصروف رہتے تھے۔ خلیفہ اور گورنروں کے متعلق غلط افواہیں پھیلاتے رہتے تھے۔ ان سے ہونے والی معمولی کوتاہیوں سے ناجائز فائدہ اٹھا کر عوام کو ان کے خلاف بھڑکاتے تھے اور ان کی معمولی غلطیوں کے ساتھ ساتھ کئی جھوٹی اور بے بنیاد باتیں بھی ان کی طرف منسوب کر دیتے تھے۔ اس سے ان کا مقصد مسلمانوں میں انتشار پیدا کرنا اور فرقہ واریت کی فضا قائم کرنا ہوتا تھا۔ یہ سب کچھ وہ اسلام سے دشمنی اور اسلامی سلطنت کو ختم کرنے کے لیے کرتے تھے، کیونکہ اسلام ہی کی قوت سے ان کے ادیان باطلہ مٹ گئے تھے۔ ان کی سلطنتیں پاش پاش ہو گئی تھیں اور ان کے لشکر موت کے گھاٹ اتار دیے گئے تھے۔ انہوں نے اپنے مقاصد کے حصول کے لیے شکست خوردہ، کمظرف، سادہ لوح اور گھامڑ لوگوں کو اکٹھا کیا۔ ان کے ساتھ وہ کینہ پرور ٹولہ بھی مل گیا جنہیں ان کے کرتوتوں کی وجہ سے خلیفہ یا کسی گورنر نے واجبی سزا دی تھی۔ ان دشمنوں نے ایک گھناؤنی خفیہ تنظیم بنائی۔ اس کے ارکان ان کے ہم مشرب لوگ تھے۔ انہوں نے بڑے شہروں اور کئی صوبوں میں اپنے حوالی تلاش کر لیے اور ان کے مابین خفیہ رابطے کا نیٹ ورک بنا لیا۔ اس ناپاک جماعت کی اہم شاخیں کوفہ، بصرہ اور مصر میں تھیں۔ بعض عناصر مدینہ منورہ اور شام کے علاقے میں بھی موجود تھے۔ آئیے ناظرین اب تذکرہ کرتے ہیں شرپسندوں کے سرغنہ عبداللہ بن سبا یہودی کے خفیہ کرتوتوں کا۔ فتنہ باز ٹولے کے سربراہ ابن سبا نے مسلمانوں کے شہروں میں پھیلے ہوئے اپنے پیروکاروں کو ہدایات دیتے ہوئے کہا، اپنے اس فتنہ پرور کے کام کے لیے کمر بستہ ہو جاؤ، تحریک تیز کر دو، ان عمراء پر تان کرنا شروع کر دو جنہیں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی حمایت حاصل ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا لبادہ ضرور اوڑھو تاکہ تم لوگوں کو اپنی طرف مائل کر سکو۔ اس طرح انہیں اس بغاوت کے معاملے کی طرف بلا کر اپنا ہم نوا بناؤ۔ عبداللہ بن سبا نے اپنے کارندے مختلف شہروں میں پھیلا دیے اور ان سے رابطہ رکھتے ہوئے انہیں مختلف شہروں میں فسادات برپا کرنے اور اپنی تحریک کو زور و شور سے شروع کرنے کا اشارہ دیا۔ کارندوں نے اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنا منافقانہ کردار ادا کیا، خفیہ طریقے سے اپنے ہم نوا تلاش کیے۔ انہوں نے گورنروں کے خلاف بغاوت کرنے اور خلیفہ کے ذریعے ان کے منصب سے معزول کرانے کی سازش میں ان کی معاونت کی۔ انہوں نے لوگوں کو متاثر کرنے، انہیں اپنی طرف مائل کرنے اور دھوکہ دینے کے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا لبادہ اوڑھ لیا۔ عبداللہ بن سبا کے پیروکار کہانیاں گھڑتے تھے اور گورنروں اور ذمہ دار احکام کے متعلق جھوٹے الزامات تلاش کر کے ایک دوسرے کی طرف خطوط کے ذریعے ارسال کرتے۔ ہر شہر والے اپنے شہر کے امراء کے متعلق کہانیاں بنا کر دوسرے شہر والوں کو بھیجتے۔ وہ یہ خطوط عوام کو پڑھ کر سناتے۔ عوام جھوٹ کے پلندے سنتے تو کہتے، اس شہر والے مسلمان کس قدر آزمائش میں مبتلا ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں محفوظ رکھا ہوا ہے، اور جو کچھ وہ سنتے تھے اس کی تصدیق کرتے تھے۔ اسی بنیاد پر سبائیوں نے زمین میں فساد برپا کیا، مسلمانوں میں بگاڑ پیدا کیا، ان کی وحدت کو پارا پارا کیا، ان کے بھائی چارے اور اتحاد کی دھجیاں بھی کھیر دیں اور لوگوں کو امراء اور گورنروں کے خلاف بھڑکایا، حتیٰ کہ خود سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف جھوٹی افواہیں پھیلائیں۔ انہوں نے یہ کام نہایت چالاکی اور مہارت سے انجام دیا۔ یہ لوگ کرتے کچھ تھے اور کہتے کچھ تھے، ان کے ظاہر و باطن میں تضاد تھا۔ ان کا ہدف سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو خلافت سے معزول کرنا
اور مملکت اسلامیہ کو ختم کرنا تھا۔ عبداللہ بن سبا شام بھی گیا تاکہ وہاں کے باشندوں کو بھی بغاوت پر اکسائے اور اپنا ہم نوا بنائے، لیکن وہاں اپنے شیطانی منصوبے میں کامیاب نہ ہوا اور خائب و خاسر ہو کر واپس آ گیا، کیونکہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر کڑی نظر رکھی ہوئی تھی۔ پھر وہ بصرہ گیا تاکہ اپنے باغی، کینہ پرور، گھٹیا اور کم عقل پیروکاروں کو منظم کرے۔ ان دنوں بصرہ کے گورنر سیدنا عبداللہ بن عامر بن قریظ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ وہ نہایت دانا، عادل اور نیک سیرت انسان تھے۔ جب ابن سبا بصرہ پہنچا تو وہاں کے نہایت گندے اور خطرناک چور حکیم بن جبلہ کے ہاں ٹھہرا۔ سیدنا عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کو اطلاع ملی کہ ایک اجنبی آدمی حکیم بن جبلہ کے ہاں ٹھہرا ہوا ہے، اور حکیم بن جبلہ مشہور چور تھا۔ اس کی عادت یہ تھی کہ اسلامی لشکر جہاد سے بصرہ کی طرف پلٹتے تو ان سے پیچھے رہ جاتا تاکہ ایرانیوں کی زمین میں فساد برپا کرے، زمینوں پر دھاوا بولے اور مسلمانوں کی زمین سے اپنی مرضی سے جو چاہے لے۔ اس علاقے کے مسلمان اور زمین باشندوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کی شکایت کی تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی گرفتاری کا حکم دیتے ہوئے سیدنا عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کو لکھا، آپ حکیم بن جبلہ کو بصرہ میں نظر بند کر دیں، جب تک آپ اس میں کوئی بہتری محسوس نہ کریں اسے نہ چھوڑیں۔ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے اس کے گھر ہی میں نظر بند کر دیا اور اس کی نقل و حرکت پر پابندی لگا دی۔ اسی دوران جب ابن جبلہ اپنے گھر میں قید تھا، ابن سبا یہودی اس کے گھر پہنچا۔ اس نے ابن جبلہ کی بد اخلاقی، انحراف، کینے اور ملامت سے فائدہ اٹھایا اور اسے اپنے مقصد کے لیے تیار کر لیا۔ اس طرح ابن جبلہ بصرہ میں عبداللہ بن سبا کا ایجنٹ بن گیا اور اپنے جیسے منحرف، شکست خوردہ اور رسوائی کا بدلہ نہ لے سکنے والے افراد کو ابن سبا کا ہم نوا بنانے میں اپنا کردار ادا کرنے لگا۔ ابن سبا ان میں اپنے افکار کا بیج بوتا رہا اور انہیں خفیہ تنظیم میں بھرتی کرتا رہا۔ جب ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کو ابن سبا کا علم ہوا تو اسے طلب کیا اور پوچھا، تو کون ہے؟ ابن سبا نے کہا، میں اہل کتاب میں سے تھا، اب اسلام سے رغبت کی بنا پر مسلمان ہو گیا ہوں۔ آپ کا پڑوس اچھا لگا تو یہاں رہنا شروع کر دیا۔ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تیرے بارے میں مجھے جو باتیں پہنچی ہیں ان کا تیرے پاس کیا جواب ہے؟ یہاں سے دفع ہو جا۔ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے بصرہ سے نکال دیا، لیکن ابن سبا وہاں اپنے پیروکاروں اور ایجنٹس چھوڑ گیا۔ اس طرح سبائی تحریک کی ایک شاخ یہاں بھی اپنا کام کرنے لگی۔ پھر ابن سبا کوفہ گیا، وہاں کئی منحرف لوگوں نے اس کا استقبال کیا جو پہلے ہی کسی ایسے شخص کے منتظر بیٹھے تھے۔ اس نے انہیں اپنی جماعت اور تنظیم میں شامل کر لیا۔ جب سیدنا سعید بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے اسے کوفے سے نکال دیا۔ وہ مصر چلا گیا، وہاں اس نے بالوں پر نکالنے شروع کیے اور لوگوں کو بگاڑنا اور ان میں فساد برپا کرنا شروع کر دیا، اور اس مقصد کی تکمیل کے لیے اس نے وہاں کے گھٹیا، بے عقل، کینہ پرور، شکست کا بدلہ نہ لے سکنے والے، نافرمان اور جرائم پیشہ لوگوں کو ساتھ میں لا لیا۔ اس نے مصر سے دوسرے شہروں مثلا مدینہ منورہ، بصرہ، کوفہ اور دیگر شہروں میں مقیم اپنے چیلوں سے مسلسل خفیہ رابطہ رکھا اور اس کے کارکن وہاں متحرک رہے۔ ابن سبا اور اس کی کابینہ کی کوششیں خفیہ طور پر 6 سال تک جاری رہیں۔ 30 ہجری کو انہوں نے اپنے شیطانی کھیل کا آغاز کیا اور 35 ہجری کے آخر میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ پھر ان کے فسادات کا سلسلہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں بھی جاری رہا۔ سبائیوں نے یہ بھی طے کیا کہ فتنے کا آغاز کوفہ سے کیا جائے۔ فتنہ پرور لوگوں نے ناظرین سعید بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس میں فساد برپا کر دیا۔ 33 ہجری میں ایک روز سیدنا سعید بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کھلی کچہری میں لوگوں کے درمیان تشریف فرما تھے۔ لوگ باہم گفت و شنید میں مشغول تھے کہ فتنہ پرور خارجیوں کے چند افراد وہاں آ پہنچے اور ماحول کو خراب کرنے اور فتنہ برپا کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ مجلس میں موجود حاضرین میں سے خنیس بن حبیش اسدی اور سیدنا سعید بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے مابین کسی مسئلے میں تکرار ہو گئی، یعنی دونوں کی رائے مختلف تھی اور ہر ایک اپنی رائے کو صحیح ثابت کرنے کے لیے گفتگو کر رہا تھا۔
فتنہ پرور لوگوں میں سے 7 خارجی وہاں موجود تھے۔ ان میں سے ایک جندب ازدی تھا جس کے بیٹے کو چوری اور قتل کے جرم میں قصاصاً قتل کر دیا گیا تھا۔ اس طرح اشتر نخعی ابن القبا اور ساسا بن سوحان بھی تھے۔ انہوں نے اس موقع کو غنیمت سمجھا اور اٹھ کر فتنہ برپا کرنے کے لیے فنیس اسدی کو مارنا شروع کر دیا۔ جب اس کا باپ اسے بچانے اور اس کی مدد کے لیے اٹھا تو اسے بھی مارا۔ سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں روکا لیکن وہ باز نہ آئے۔ فنیس اور اس کا باپ بے ہوش ہو گئے۔ اس دوران بنو اسد قبیلے کے لوگ اپنے مظلوموں کا بدلہ لینے کے لیے آ گئے۔ قریب تھا کہ دونوں گروہوں میں لڑائی شروع ہو جاتی، لیکن سعید بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ معاملے کو سلجھانے میں کامیاب ہو گئے اور معاملہ رفع دفع کر دیا۔ جب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو اس واقعے کا علم ہوا تو آپ نے سیدنا سعید رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ وہ اس صورتحال کو حکمت عملی سے کنٹرول کریں اور جس قدر جلدی ممکن ہو فتنے کا دروازہ بند کریں۔ فتنہ پرور خارجی اس کے بعد اپنے گھروں کو چلے گئے اور سیدنا سعید بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل کوفہ کے خلاف جھوٹی خبریں پھیلانے لگے اور طرح طرح کے بہتان ترازیاں کرنے لگے۔ اہل کوفہ نے ان سے تنگ آ کر سیدنا سعید بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے مطالبہ کیا کہ انہیں سزا دیں۔ سیدنا سعید بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ مجھے امیر المومنین سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے روکا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ انہیں سزا دی جائے تو پھر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو آگاہ کرو۔ اہل کوفہ کے معززین اور شرفاء نے ان لوگوں کے کرتوتوں کے بارے میں امیر المومنین کو ایک خط لکھا اور درخواست کی کہ یہ لوگ یہاں فساد برپا کرتے ہیں، شریف شہری ان سے تنگ ہیں، لہذا انہیں کوفہ سے نکالنے کا حکم نامہ جاری کیا جائے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اہل کوفہ کی اس درخواست پر کوفہ کے گورنر سیدنا سعید بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو لکھ بھیجا کہ انہیں کوفہ سے جلا وطن کر دو۔ یہ تقریباً 15-20 افراد تھے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم کے مطابق سیدنا سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس شام بھیج دیا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لکھا، کوفہ کے چند فتنہ پرور افراد کو آپ کی طرف بھیجا جا رہا ہے، آپ انہیں ڈرا دھمکا کر ادب سکھائیں، نیز ان کی کڑی نگرانی رکھیں، پھر اگر ان میں کوئی بھلائی محسوس کریں تو اسے ان سے قبول کر لیں۔ جن لوگوں کو شام کی طرف جلا وطن کیا گیا وہ اشتر نخعی، جندب ازدی، ساسا بن سوحان، کمیل بن زیاد، عمیر بن زابی اور ابن القبا ہیں۔ ناظرین، جب یہ لوگ شام پہنچے تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی خوب آؤ بھگت کی، انہیں مریم نامی گرجے میں ٹھہرایا اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم سے ان کے عراق والے وظائف بھی جاری کر دیے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ صبح اور شام کا کھانا ان کے ساتھ کھاتے۔ اسی دوران ایک دن ان سے کہنے لگے، تم لوگ عرب میں سے ایک زبان دراز اور غیبت کرنے والی قوم ہو، تم نے اسلام کے ذریعے سے عزت حاصل کی، اسی کی بدولت دوسری قوموں پر غالب آئے اور ان کے مراتب و میراث پر قبضہ کیا۔ مجھے اطلاع ملی ہے کہ تم قریش سے نالاں ہو، حالانکہ اگر قریش کا قبیلہ نہ ہوتا تو تم اسی طرح ذلیل و رسوا رہتے جیسا کہ تم پہلے تھے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سمجھتے تھے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ مشکل معاملات سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور وہ فصاحت و بلاغت کے ساتھ ساتھ حلیم و صابر بھی ہیں اور فتنوں سے نمٹنے کے لیے بصیرت و ذکاوت بھی رکھتے ہیں۔ اس لیے جب بھی کوئی مشکل معاملہ پیش آتا تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اسے حل کرنے کی ذمہ داری سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کرتے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عملی طور پر انہیں سمجھانے کی بھرپور کوشش کی، پہلے ان کی عزت و تکریم کی، ان سے گھل مل گئے اور اس دوران ان کے اندرونی معاملات کی خبرگیری رکھی اور ان کے بارے میں جو باتیں سنی تھی ان کے مطابق فیصلہ کرنے سے پہلے از خود تحقیق کی۔ جب ان کی وحشت زائل ہو گئی اور باہم تکلف بھی ختم ہو گیا تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اس نتیجے پر پہنچے کہ ان کی قبائلی عصبیت انہیں مخالفت پر آمادہ کرتی ہے اور اقتدار اور سلطنت کی ہوس انہیں بے قل کیے دیتی ہے، لہذا انہوں نے دو طریقوں سے انہیں سمجھانے کی کوشش کی۔ اہل عرب کی عزت میں اسلام کا کردار اور اثر، اسلام کو پھیلانے اور مشکلات برداشت کرنے میں قریش کا کردار۔
اس کے بعد انہوں نے اہل عرب کی پستی کی صورتحال ان کے سامنے رکھی کہ اسلام سے پہلے وہ کس طرح انتشار کی زندگی گزار رہے تھے، ایک دوسرے ہی کا خون بہاتے تھے اور قبائلی تعصب کا شکار تھے۔ اسلام نے آ کر انہیں ایک امت بنا دیا۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بات جاری رکھتے ہوئے ان سے کہا، تمہارے پیشوا تمہارے لیے آج تک ڈھال بنے ہوئے ہیں، لہذا اپنی ڈھال سے الگ ہونے کی کوشش نہ کرو۔ تمہارے پیشوا تو آج تک تمہاری زیادتیوں پر صبر کر رہے ہیں اور تمہاری تکالیف برداشت کر رہے ہیں۔ اللہ کی قسم تم اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ، ورنہ اللہ تم پر ایسے حکمرانوں کو مسلط کرے گا کہ تم پر جو ظلم و ستم کریں گے وہ صبر و تحمل سے بیگانہ ہوں گے۔ اس طرح تم اپنی زندگی میں اور مرنے کے بعد دونوں حالتوں میں عوام پر مظالم کرنے میں ان لوگوں کے شریک کار اور ذمہ دار تصور کیے جاؤ گے۔ ان میں سے ایک شخص نے کہا، آپ نے قریش کا ذکر کیا ہے، مگر قریش عرب کی اکثریت نہیں ہے، نہ وہ جاہلیت میں زیادہ طاقتور تھے کہ آپ ہمیں ان سے خوفزدہ کریں، اور آپ نے ڈھال کا جو تذکرہ کیا ہے تو جب ڈھال ٹوٹے گی ہمارے لیے میدان صاف ہو جائے گا۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اب مجھے تمہارا علم ہو گیا ہے، مجھے معلوم ہے کہ تمہاری بے وقوفی نے تمہیں یہ باتیں کرنے پر آمادہ کیا ہے اور تم اس گروہ کے نمائندے ہو، لیکن تم میں عقل نہیں ہے۔ میں تم سے اسلام کا ذکر کر رہا ہوں اور اس کے ابتدائی دور کی اہمیت واضح کر رہا ہوں، اور تم جاہلیت کی باتیں کرتے ہوئے میں نے تمہیں نصیحت کی ہے، اور تم اپنی کم عقلی کی بنا پر ڈھال کے ٹوٹنے کی باتیں کرتے ہو۔ جو ٹوٹ جائے اسے ڈھال نہیں کہتے۔ اللہ ان لوگوں کو رسوا کرے جنہوں نے تمہارے معاملے کو اہمیت دی اور اسے تمہارے خلیفہ کے سامنے پیش کیا۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھانپ گئے کہ یہ لاتوں کے بھوت ہیں، باتوں سے ماننے والے نہیں، اور اشاروں کے نائوں سے بات انہیں فائدہ نہیں دے گی، لہذا ضروری ہے کہ قریش کے متعلق انہیں تفصیل سے آگاہ کیا جائے اور ان کی برتری واضح کی جائے۔ چنانچہ انہوں نے کہا، تم بات کو سمجھو، لگتا نہیں کہ تم سمجھو گے۔ قریش کو دور جاہلیت اور دور اسلام میں صرف اللہ بزرگ و برتر کی بدولت عزت حاصل ہوئی ہے۔ بلا شبہ قریش کا قبیلہ اکثریت میں نہیں تھا، نہ سب سے زیادہ طاقتور تھا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ وہ حسب و نسب میں سب سے زیادہ شرف اور عزت والا تھا۔ اس کا مرتبہ سب سے بلند تھا۔ شرف و مروت میں قریشی کامل ترین تھے۔ دور جاہلیت میں جبکہ ایک قبیلہ دوسرے کو کھائے جا رہا تھا، وہ اللہ کی مہربانی کی بدولت اس خانہ جنگی سے محفوظ رہے، کیونکہ اللہ جسے عزت بخشے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور اللہ جسے سر بلند کرے اسے کوئی کمتر نہیں کر سکتا۔ کیا تمہیں یہ بات معلوم نہیں ہے کہ کوئی عرب ہو یا عجم، کالا ہو یا گورا، ہر قوم پر کسی اجنبی ملک نے حملہ ضرور کیا ہے یا اس پر کوئی آفت ضرور آئی ہے جس سے اس کے ملک کی عزت و حرمت کو نقصان پہنچا ہے، مگر قریش ان آفات سے محفوظ رہے۔ جس نے انہیں نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا اللہ نے اسے ذلیل کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ جن لوگوں نے اپنے آپ کو گناہوں سے روک لیا اور اس کے دین کی پیروی کی، انہیں دنیا کی ذلت اور آخرت کے برے انجام سے بچائے، تو اس مقصد کے لیے اس نے اپنی مخلوق میں سے سب سے بہترین شخصیت کا انتخاب کیا۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ساتھیوں کا انتخاب کیا، تو ان میں سے معزز ترین افراد قریش میں سے تھے۔ پھر اس سلطنت کی بنیاد ڈالی تو خلافت بھی قریش کو عطا کی، اور یہی اس کے لیے زیادہ موزوں تھے۔ جب اللہ نے انہیں جاہلیت میں دشمنوں کے بادشاہوں سے محفوظ رکھا، تو اب بھی جبکہ وہ اس کے دین کے پیروکار ہیں، ضرور ان کی حفاظت فرمائے گا۔ تم پر اور تمہارے ساتھیوں پر افسوس ہے، کاش تمہارے علاوہ کوئی اور گفتگو کرتا، مگر تم ہی نے کلام کا آغاز کیا۔ احساسا، جہاں تک تمہاری صورتحال ہے، تمہاری بستی عرب کی بدترین بستی تھی، جس کی پیداوار نہایت بدبودار تھی، اس کی وادی سب سے گہری تھی، اس کے باشندے شر اور فساد میں مشہور تھے، نہایت برے اور تکلیف دینے والے پڑوسی تھے، انہیں اچھے اور برے کی تمیز نہیں تھی، کوئی شریف آدمی وہاں ٹھہرتا یا رذیل قیام کرتا اس پر گالیوں کی بوچھاڑ ہوتی تھی اور اس بدنامی کا داغ لگ جاتا تھا۔ پھر وہاں کے باشندے عرب کے بدنام ترین لوگ تھے، نہایت برے رشتہ دار اور سب لوگوں سے جھگڑنے والے۔ تم ایرانیوں کی رعایا تھے، یہاں تک کہ تمہارے پاس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت آئی، تم اس سے دور بھاگ گئے۔
عمان جا ٹھہرے، بحرین میں قیام نہیں کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت میں ان کے ساتھ شریک ہوتے۔ تم اپنی قوم کے بدترین انسان ہو۔ جب اسلام نے تمہیں شان و شوکت بخشی اور تم مسلمانوں کے ساتھ مل کر ان لوگوں پر غالب آ گئے جو تم پر غالب تھے، تو تم نے اللہ کے دین میں زیادتی اور کجی اختیار کی اور ذلت و رسوائی کے کاموں کی طرف مائل ہو گئے۔ یاد رکھو، اس طرح قریش کی شان میں کوئی فرق نہیں آئے گا، نہ ان کا کوئی نقصان ہوگا۔ کوئی شخص انہیں اپنے فرائض کی ادائیگی سے نہیں روک سکے گا۔ شیطان تم سے غافل نہیں ہے، اس نے شر اور فساد پھیلانے کے لیے تم لوگوں میں سے تمہارا انتخاب کیا ہے اور تمہارے ذریعے سے لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے۔ وہ تم پر غالب آ گیا ہے اور اسے بخوبی علم ہے کہ وہ تمہارے ذریعے اللہ کے فیصلے کو رد نہیں کر سکتا اور نہ اللہ کے فیصلے کو ٹال سکتا ہے۔ تمہیں ان شرارتوں سے کچھ حاصل نہیں ہوگا اور نہ تم اپنے مقاصد تک پہنچ سکتے ہو۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ اللہ تمہارے ان کرتوتوں کی وجہ سے تمہیں بڑے شر میں مبتلا کر کے رسوا کر دے گا۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہہ کر اٹھے اور چل دیے۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا مگر کچھ نہ کر سکے۔ اس طرح سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں سمجھانے کے لیے فکری، سیاسی اور ثقافتی ہر حربہ استعمال کیا۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں سب سے پہلے اسلام اور زمانہ جاہلیت میں قریش کو جو مقام و مرتبہ حاصل تھا اس سے آگاہ کیا۔ پھر انہیں ان کے اپنے قبائل کی رذالت اور جاہلیت میں ان کی پستی کا احساس دلایا اور انہیں بتایا کہ تم جس علاقے سے تعلق رکھتے ہو قدرتی طور پر وہاں کی آب و ہوا ناخوشگوار اور پیداوار بدبودار ہے، پھر سیاسی طور پر بھی تم ایرانیوں کے محکوم اور ماتحت تھے۔ اللہ نے تمہیں اسلام کے ذریعے عزت بخشی، تمہاری ذلت عزت میں بدل گئی اور تم پستی کے بعد بلند ہو گئے۔ پھر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قوم کے نمائندے ساسا کو جھنجھوڑا کہ اس نے کس طرح پیغام رسالت سے دور بھاگنے کی کوشش کی، حالانکہ اس کی قوم اسے قبول کر چکی تھی، اور پھر آ کر وہ اسلام سے منسلک ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ذلت کے بعد اسے دوبارہ عزت دی اور اب وہ اسلام دشمنی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ساسا اور اس کے ساتھیوں کے منصوبوں سے بھی پردہ ہٹایا اور انہیں بتایا کہ وہ کس طرح فتنہ برپا کرتے ہیں اور اللہ کے دین میں زیارتی اور کجی اختیار کرتے ہیں۔ اس سب سے معلوم ہے شیطان ہی اس فتنہ پردازی کا ماسٹر مائنڈ اور شر کی اس تحریک کو بھڑکانے والا ہے۔ اس لیے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے امت مسلمہ کا تعلق اللہ سے پھر اسلام اور عقیدے سے جوڑا، پھر اس گروہ کی گمراہی سے پردہ اٹھاتے ہوئے انہیں بتایا کہ بالآخر تم لوگ رسوا ہو جاؤ گے۔ آپ نے ان کے منصوبوں اور جاہلیت کے دعووں کو بھی واضح کیا۔ ناظرین، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس اگلے روز پھر آئے، دیر تک ان سے گفتگو کرتے رہے۔ فرمایا، اے شرپسندوں کی جماعت، مجھے صحیح جواب دو یا پھر خاموش رہو۔ غور و فکر کرو اور جائزہ لو کہ تمہارے اور تمہارے اہل خانہ کے لیے کیا بہتر ہے، تمہارے خاندان، عزیز و اقارب اور مسلمانوں کا فائدہ کس میں ہے، اس کے حصول کی کوشش کرو۔ اس طرح تم زندگی بسر کر سکو گے اور ہم بھی تمہارے ساتھ رہ سکیں گے۔ ساسا نے جواب دیا، آپ اس کے اہل نہیں ہیں اور اللہ کی معصیت کی بات ماننے میں عزت نہیں ہے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیا میں نے تمہیں سب سے پہلے اللہ کے تقوی کا حکم نہیں دیا، اس ذات عالی کی اور اس کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی ترغیب نہیں دی، تمہیں اتفاق و اتحاد کا دامن تھامنے اور انتشار و افتراق سے باز رہنے کا حکم نہیں دیا؟ وہ کہنے لگے، آپ نے تو تفرقہ بازی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف حکم دیا ہے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر ایسا ہی ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف حکم دیا ہے تو میں اللہ کے حضور توبہ کرتا ہوں اور تمہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیتا ہوں، مسلمانوں کی جماعت میں شامل رہنے اور تفرقہ بازی سے اجتناب کا حکم دیتا ہوں۔ تمہیں تاکید کرتا ہوں کہ اپنے امراء اور آئمہ کی عزت کرو، اپنی استطاعت کے مطابق ان کی ہر اچھائی کی طرف رہنمائی کرو، اگر ان میں کوئی کمزوری ہو تو انہیں احسن انداز سے سمجھاؤ۔ ساسا بولا، تب ہم آپ کو حکم دیتے ہیں کہ آپ اپنے منصب سے الگ ہو جائیں، کیونکہ مسلمانوں میں اس منصب کے آپ سے زیادہ مستحق لوگ موجود ہیں۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، وہ کون ہیں؟
انہوں نے جواب دیا، وہ جس کا والد آپ کے والد سے زیادہ قدیم الاسلام تھا اور اسے اسلام قبول کرنے میں آپ پر سبقت حاصل ہے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم مجھے اسلام میں سبقت اور فوقیت حاصل ہے اور میرے علاوہ کسی اور کو مجھ سے بھی زیادہ اولیت حاصل ہو سکتی ہے، لیکن میرے دور میں مجھ سے زیادہ اس کام کا کوئی اہل نہیں ہے، اور یہ رائے میری نہیں بلکہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، کیونکہ اگر میرے علاوہ کوئی دوسرا مجھ سے زیادہ اہل ہوتا تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسے مقرر کرتے، کیونکہ میرا یا کسی اور کا ان کے ساتھ کوئی عہد و پیمان، تعلق یا رشتہ داری نہیں تھی۔ میں نے کوئی ایسا قابل اعتراض کام بھی نہیں کیا کہ اپنے منصب سے دستبردار ہو جاؤں، لیکن اس کے باوجود اگر امیر المومنین اور جمہور مسلمان مجھے معزول کرنا چاہتے اور امیر المومنین مجھے تحریری حکم نامہ جاری کر دیتے تو میں یہ منصب چھوڑ دیتا۔ اگر اللہ تعالیٰ کا یہی فیصلہ ہے تو مجھے امید ہے کہ اس سے بہتر کوئی صورت نکل آئے گی۔ باز آ جاؤ، تمہاری یہ باتیں شیطانی آرزوؤں کے مطابق ہیں، وہی ان باتوں کا حکم دیتا ہے۔ اگر تمہارے مشوروں اور تمناؤں کے مطابق احکام جاری ہوتے تو مسلمانوں کے معاملات کبھی ٹھیک نہ رہتے، ایک دن بھی یہ کام نہ چلتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو ان معاملات کو سدھار رہی ہے اور وہی باری تعالیٰ انہیں تکمیل تک پہنچائے گا۔ اس لیے نیکی کی طرف لوٹ آؤ اور بھلائی کی بات کہو۔ انہوں نے پھر کہا، تم اس کے اہل نہیں ہو۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، اللہ کی قسم اللہ کی گرفت بڑی سخت ہے، مجھے اندیشہ ہے کہ اگر تم اس طرح شیطان کی پیروی کرتے رہے اور رحمان کی نافرمانی کرتے رہے تو دنیا میں بھی اللہ کے غیظ و غضب کا نشانہ بنو گے اور آخرت میں بھی ہمیشہ کی ذلت و رسوائی تمہارا مقدر ہوگی۔ اس بات پر یہ لوگ بدتمیزی پر اتر آئے اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سر اور داڑھی کو پکڑ لیا۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، باز آ جاؤ، یہ کوفہ نہیں ہے، اللہ کی قسم اگر تمہاری اس حرکت کو اہل شام دیکھ لیتے تو تمہیں قتل کر دیتے اور میں بھی انہیں نہ روک پاتا۔ مجھے زندگی دینے والے کی قسم تمہارے کرتوت ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ پھر وہ ان کے پاس سے اٹھ گئے اور کہا، اللہ کی قسم اب میں تم سے کبھی نہیں ملوں گا۔ شاید یہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی انہیں راہ راست پر لانے کی آخری کوشش تھی۔ اس بار انہوں نے انہیں سمجھانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی، اپنے علم و حلم اور ایڑی چوٹی کا زور لگا کر انہیں فتنے سے باز رکھنے کی کوشش کی، انہیں اللہ سے ڈرنے، اس کی فرما برداری کرنے اور مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ جڑے رہنے کی ترغیب دی، گروہ بندی سے نفرت دلانے کی کوشش کی، مگر ان کی زبان کھلی تو وہ یہ کہہ کر مخاطب ہوئے، تیری اطاعت کے لیے ہم اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وسیع الظرفی اور حلم و بردباری کا مظاہرہ کرتے ہوئے دوبارہ انہیں نصیحت کی اور فرمایا، میں تمہیں صرف اللہ کی اطاعت کا حکم دیتا ہوں، اور بقول اگر میں نے اللہ کی نافرمانی کی کوئی بات کی ہے تو میں اس کے حضور توبہ کرتا ہوں اور ایک بار پھر تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور مسلمانوں کی جماعت میں شامل رہنے اور امت میں پھوٹ ڈالنے سے دور رہنے کی دعوت دیتا ہوں۔ اگر ان میں کوئی خیر ہوتی تو یہ لطف و کرم کا معاملہ اور پرتاثیر نصیحت انہیں ضرور فائدہ دیتی، لیکن انہوں نے اسے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کمزوری خیال کیا اور یہ سمجھ بیٹھے کہ وہ مرعوب ہو کر یہ انداز اختیار کر رہے ہیں۔ بالخصوص جب سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا کہ اگر تم حکام کو کوئی نصیحت کرنا چاہتے ہو یا تمہارا کوئی مطالبہ ہے تو بھلے طریقے سے کرو اور خیر خواہانہ انداز اختیار کرو۔ اس پر انہیں دل کی بھڑاس نکالنے کا موقع ہاتھ آ گیا۔ وہ دل کی خباثت فوراً زبان پر لاتے ہوئے بولے، ہم تمہیں حکم دیتے ہیں کہ اپنے منصب سے دستبردار ہو جاؤ، کیونکہ مسلمانوں میں تم سے زیادہ قابل اور اس منصب کے زیادہ مستحق لوگ بھی موجود ہیں۔ اس وقت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر منکشف ہوا کہ ان کے دلوں کا روگ کیا ہے۔ انہوں نے اس کی مزید تفصیل جاننا چاہی تاکہ اس سوچ کے اصل محرکات تک رسائی ہو سکے اور ان کے ذہن میں پیوست افواہوں کا علم بھی ہو جائے، لیکن ان لوگوں نے دل کی بات مخفی رکھی، اشارے کنائے سے یہی کہا، ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنے اس افضل کی خاطر دستبردار ہو جائیں جس کی خدمات آپ سے زیادہ ہیں اور اس کے باپ کی خدمات بھی آپ کے باپ سے زیادہ تھیں۔ اس حضرت سرائی کے باوجود بھی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے حد درجہ مشفقانہ اور حلیمانہ رویہ اختیار کیا
وہ دستبرداری کا مطالبہ کر رہے تھے، جبکہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ انہیں صبر و تحمل سے نصیحت کر رہے تھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے امارت، حکمرانی اور قیادت کے بارے میں اپنے نقطہ نظر کو بڑی تفصیل سے بیان کیا۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں جواب دیتے ہوئے جو کچھ فرمایا اس سے 6 نہایت اہم اور بنیادی 6 نکات عیاں ہوئے۔ مجھے اسلام کی خدمت کے لیے کئی کارنامے انجام دینے کا شرف حاصل ہے، اور میں اپنے بھائی سیدنا یزید بن ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات سے لے کر اب تک شام کی سرحدوں کی حفاظت کر رہا ہوں۔ مجھے اس بات کا بھی اعتراف ہے کہ اسلام کے لیے مجھ سے زیادہ آزمائشیں جھیلنے اور خدمات انجام دینے والے مجھ سے افضل افراد موجود ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس عظیم اسلامی سرحد کی حفاظت مجھ سے بہتر کوئی دوسرا شخص نہیں کر سکتا۔ مجھے یہاں کی سیاست کا تجربہ ہے، میں یہاں کے عوام کے نفسیات سے واقف ہوں، نیز میرا اس علاقے کی صورتحال پر مکمل کنٹرول ہے، کوئی دوسرا شخص ایسا نہیں کر سکتا۔ میں نے یہاں کی عوام کے ساتھ ان کی نفسیات کے مطابق برتاؤ کیا ہے، اس لیے وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ سب سے کڑا معیار اور حساس میزان جس پر گورنروں کو پرکھا جا سکتا ہے وہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ کسی کی روح رعایت نہیں کرتے تھے، نہ اللہ کے معاملے میں کسی ملامت گر کی ملامت کی کوئی پرواہ کرتے تھے۔ اگر انہیں مجھ میں کوئی ظلم، انحراف یا خامی نظر آتی تو مجھے ضرور معزول کر دیتے اور ایک دن بھی اس منصب پر برقرار نہ رکھتے۔ میں نے ان کے پورے دور خلافت میں اس منصب پر کام کیا ہے، اس طرح ان سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بعض ذمہ داریاں مجھ پر ڈالی تھیں، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں وہی لکھنے کا فریضہ بھی انجام دیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی مجھے بطور گورنر مقرر کیے رکھا، میری صلاحیت پر کسی کو اعتراض نہ ہوا۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، معزولی کی کوئی معقول وجہ ہوتی ہے؟ کیا ان فتنہ پروروں کے پاس کوئی قابل التفات دلیل ہے جس کی بنا پر وہ مجھے معزول کر سکیں؟ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، مجھے معزول کرنے یا برقرار رکھنے کا اختیار امیر المومنین سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو ہے۔ تمہارے مطالبے پر تو میں امارت چھوڑنے سے رہا، کسی کو بھی گورنر مقرر کرنے یا معزول کرنے کے مجاز صرف امیر المومنین ہی ہیں۔ اگر امیر المومنین سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مجھے معزول کرنے کا فیصلہ کریں تو مجھے یقین ہے کہ ان کا فیصلہ بھلائی ہی پر مبنی ہوگا، اس میں میرے لیے کوئی ذلت یا عیب والی بات بھی نہیں۔ ان کا حکم سر آنکھوں پر، کیونکہ یہ مسلمانوں کے خلیفہ کا حکم ہوگا۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان فتنہ پروروں سے جو آخری بیٹھک کی وہ نہایت قابل افسوس اور شدید اذیت ناک تھی۔ آپ نے انہیں اللہ تعالیٰ کی گرفت اور عذاب سے ڈرایا، شیطان کی چالوں اور آرزوؤں سے خبردار کیا، مسلمانوں میں تفرقہ بازی اور خلیفہ کی نافرمانی سے باز رہنے کی تاکید کی، نیز خواہشات کا پجاری بننے اور دھوکہ کھانے سے روکا۔ مگر انہوں نے اس کا کیا جواب دیا؟ ان پر حملہ آور ہو گئے اور ان کا سر پکڑا اور داڑھی کھینچی۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا، انہوں نے ان پر سختی کی، انہیں ان کے ارادے سے باز رہنے کا حکم دیا اور ان سے سخت کلام کیا جو ضمناً دھمکی بھی تھی۔ انہیں معلوم ہو گیا کہ یہ لوگ حق قبول کرنے کی صلاحیت کھو چکے ہیں، لہذا ضروری ہے کہ ان کی حقیقت سے امیر المومنین سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو آگاہ کیا جائے اور ان کے خطرناک عزائم کا ان پر انکشاف کیا جائے تاکہ وہ ان کے بارے میں کوئی اور رائے قائم کر سکیں۔ ناظرین، کوفہ کے شریروں کے بارے میں امیر المومنین کے نام سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اگر خط کی بات کی جائے تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، معاویہ بن ابو سفیان کی طرف سے اللہ کے بندے امیر المومنین عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف۔ اما بعد، امیر المومنین، آپ نے ایسے لوگوں کو میرے پاس بھیجا ہے جو شیاطین کی زبان میں گفتگو کرتے ہیں اور شیاطین ان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ وہ لوگوں کے پاس آ کر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ قرآن کی دعوت پیش کرتے ہیں۔ اس طرح یہ لوگ مسلمانوں کو غلط فہمی میں مبتلا کرتے ہیں، کیونکہ ہر شخص ان کا مقصد نہیں سمجھتا۔ ان کا مقصد تفرقہ بازی اور انتشار پھیلانا ہے۔ وہ فتنے کی فضا پیدا کر رہے ہیں، اسلام انہیں مشکل معلوم ہو رہا ہے، وہ اسلام سے بیزار ہیں، شیطان کی غلامی ان کے دلوں میں اتر چکی ہے،
انہوں نے اہل کوفہ کے بہت سے ایسے افراد کو بھی جن کا ان سے کوئی واسطہ نہیں خراب کر دیا ہے۔ مجھے خدشہ ہے کہ اگر یہ شام میں رہے تو اپنی چال بازیوں اور سحر بیانی کی وجہ سے یہاں کے باشندوں کو بھی خراب کریں گے، اس لیے آپ انہیں ان کے شہر لوٹا دیں تاکہ وہ اسی شہر میں رہیں جہاں سے ان کی منافقت پھوٹی ہے۔ ناظرین، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفہ کے گورنر سیدنا سعید بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو لکھا کہ ان شرپسندوں کو واپس بلا لو۔ انہوں نے انہیں بلا لیا۔ وہاں پہنچ کر ان کی زبانیں پہلے سے بھی زیادہ کھل گئیں۔ بالآخر سیدنا سعید بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو لکھا کہ وہ ان سے بہت تنگ آ گئے ہیں۔ اس پر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں جواباً لکھ بھیجا کہ انہیں سیدنا عبد الرحمن بن خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیج دو۔ وہ حمص کے امیر تھے۔ جب وہ حمص پہنچے تو سیدنا عبد الرحمن بن خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں طلب کیا اور ان کی خوب سرزنش کی۔ انہوں نے کہا، اے شیطان کے آلائے کارو، ہم تمہارا خیر مقدم نہیں کرتے، نہ تمہاری تعظیم کرتے ہیں۔ شیطان عاجز اور رسوا ہو گیا ہے، مگر تم ابھی تک باطل کو پھیلانے کے مستعد اور ہوشیار ہو۔ اگر عبد الرحمن نے تمہیں ادب سکھا کر ٹھیک نہ کیا تو اللہ اس کا بھلا نہ کرے، تمہیں عاجز اور ذلیل کر کے چھوڑے گا۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں تم سے کس طرح خطاب کروں۔ تم کون ہو، عربی ہو یا عجمی؟ کان کھول کر سن لو۔ مجھے اس طرح گفتگو نہ کرنا جس طرح میری اطلاع کے مطابق تم سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا کرتے تھے۔ میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا فرزند ہوں، جسے آزمانے والے آزما چکے ہیں۔ میں ارتداد کی کمر توڑنے والے کا بیٹا ہوں۔ اللہ کی قسم، میں تمہیں ذلیل اور عاجز کر کے چھوڑوں گا۔ عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں مکمل 1 ماہ اپنے پاس رکھا، ان پر سختی کی، ان کی مکمل نگرانی کی۔ سیدنا سعید اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح ان سے نرمی نہیں برتی۔ وہ جہاں جاتے انہیں اپنے ساتھ لے جاتے، وہ پیدل چلتے تو انہیں بھی پیدل چلاتے، اور غزوات میں بھی انہیں ساتھ لے جاتے۔ انہیں ہر موقع پر ذلیل کرتے۔ جب ان کے رئیس ساسا بن سوحان سے سامنا ہوتا تو اسے مخاطب کرتے ہوئے کہتے، اے ابن خطیہ، تجھے معلوم ہے کہ جسے نیکی درست نہ کر سکے برائی اسے درست کر دیتی ہے، جو نرمی سے نہ سمجھے اسے سختی سیدھا کر دیتی ہے۔ تم اب وہ باتیں کیوں نہیں کرتے جو کوفہ میں سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے اور شام میں معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کرتے تھے؟ جس طرح انہیں جواب دیا کرتے تھے مجھے کیوں نہیں دیتے؟ سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ کا ان کے ساتھ یہ رویہ باور ثابت ہوا۔ ان کی سختی اور حزم و قساوت نے انہیں گنگا کر دیا۔ وہ توبہ اور ندامت کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگے، ہم اللہ کے حضور توبہ کرتے ہیں اور اس سے معافی مانگتے ہیں، آپ ہمیں معاف کر دیں، اللہ آپ کو معاف کرے گا۔ ہم سے درگزر فرمائیں، اللہ آپ سے درگزر فرمائے گا۔ وہ مسلسل معافی مانگتے رہے۔ بالآخر سیدنا عبد الرحمن نے انہی کے ایک ساتھی اشتر نقی کو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیجا کہ جا کر انہیں اپنی توبہ کی خبر دو اور بتاؤ کہ ہم انسان بن گئے ہیں اور اپنے عزائم سے بھی تائب ہو گئے ہیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اشتر سے کہا، تم جہاں جا سکتے ہو، میں تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو معاف کرتا ہوں۔ اشتر نے کہا کہ ہم عبد الرحمن بن خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ہی رہنا چاہتے ہیں۔ اس نے عبد الرحمن کے فضائل و مناقب بھی بیان کیے۔ پھر کچھ عرصہ وہ جزیرے میں عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ ہی کے پاس رہے اور اپنی توبہ، استقامت اور ٹھیک ہو جانے کا عملی اظہار کیا۔ اس صورتحال میں کچھ عرصے کے لیے شرپسند کوفہ میں بھی دب گئے، ان پر سکتہ طاری ہو گیا۔ یہ 33 ہجری کی بات ہے۔ اس کی وجہ یہ بنی کہ جب شرپسندوں نے دیکھا کہ ان کے سرغنوں کو پہلے شام اور پھر جزیرہ جلا وطن کر دیا گیا تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ اسی میں مصلحت ہے کہ کچھ دیر کے لیے چپ ہو جائیں۔ اہل فتنہ بصرہ میں حکیم بن جبلہ کی زیر قیادت سرگرم عمل تھے اور ان کا کام اہل فضیلت بزرگوں پر افترا پردازی اور ان کی مخالفت کرنا تھا۔ بصرہ میں سب سے زیادہ صاحب فضیلت اور متقی اشج عبد القیس تھے۔ ان کا نام عامر بن عبد القیس تھا۔ وہ اپنی قوم کے سردار تھے۔ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھی حاضر ہوئے تھے اور آپ سے براہ راست فیض پایا تھا۔ جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے ان الفاظ میں ان کی تعریف کی، تم میں 2 خوبیاں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں، علم و بردباری اور عجلت نہ کرنا۔
سیدنا عامر بن عبد القیس رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ قادسیہ وغیرہ میں جہادی دستوں کی قیادت بھی کی تھی۔ بصرہ میں مقیم تھے، نہایت متقی اور پرہیزگار انسان تھے۔ خارجیوں نے ان پر الزام تراشی کی اور جھوٹے بہتان لگائے تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس شام بھیج دیا۔ جب سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ان سے بات ہوئی اور انہیں ساری صورتحال کا علم ہوا تو انہیں ان کی بارات اور سچائی اور خارجیوں کے جھوٹ اور بہتان کا یقین ہو گیا، اور سیدنا عامر بن عبد قیس رضی اللہ تعالی عنہ پر بہتان لگانے والا حمران بن ابان تھا۔ وہ نافرمان اور بے دین شخص تھا۔ اس نے کسی خاتون سے دوران عدت شادی رچا لی۔ جب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے ان کے درمیان جدائی کرا دی، اسے اس جرم کی سزا دی اور بصرہ جلا وطن کر دیا۔ وہاں وہ سبائیوں کے سرغنہ معروف چور حکیم بن جبلہ کے ساتھ جا ملا۔ ناظرین، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے 11ویں سال 34 ہجری میں عبداللہ بن سبا نے اپنی تحریک کو منظم کیا اور اپنی سازش کو عملی جامہ پہنانے کے لیے خاکہ بنایا، اور اپنی جماعت کے لیے یہ پروگرام طے کیا کہ اب خلیفہ اور اس کے گورنروں کے خلاف بغاوت شروع کی جائے۔ اس کے لیے اس نے مصر میں رہ کر تمام شہروں مثلا کوفہ، بصرہ اور مدینہ میں موجود اپنے ہم مشرب شیطانوں سے رابطے کیے اور بغاوت کے جزیات پر تبادلہ خیال کر کے پورا ایجنڈا متفقہ طور پر طے کیا۔ یہ کام انہوں نے خط و کتابت اور پیغام رسانی کے ذریعے کیا۔ جن لوگوں سے ابن سبا نے خط کتابت کی وہ کوفہ کا وہی سبائی گروہ تھا جسے وہاں سے نکال کر شام بھیجا گیا تھا، اور پھر وہاں سے بھی انہیں نکال کر جزیرہ جلا وطن کیا گیا تھا۔ ان کے کوفہ سے جلا وطن ہونے کے بعد کینہ پرور کوفی سبائیوں کی قیادت یزید بن قیس کرتا رہا۔ 34 ہجری میں شرفائے قوم اور با اثر لوگوں کے جہاد فی سبیل اللہ میں شرکت کی وجہ سے کوفہ خالی ہو گیا۔ صرف گھٹیا اور بازاری قسم کے عام لوگ باقی رہ گئے۔ انہیں سبائی اور منحرف لوگوں نے اپنے پیچھے لگا لیا، گندے افکار کے ذریعے ان کی ذہن سازی کی اور انہیں کوفہ کے گورنر سیدنا سعید بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف بھڑکایا۔ ناظرین، امام طبری رحمہ اللہ کوفہ کے 34 ہجری کے حالات بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلافت کے 11ویں سال سیدنا سعید بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس مدینہ منورہ گئے۔ جانے سے پہلے انہوں نے سیدنا اشعث بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کو آذربائیجان، سعید بن قیس کو رے، نصیر اجلی کو ہمدان، صائب بن اقرا کو اصبہان، مالک بن حبیب کو ماہ، حکیم بن سلامہ کو موصل، جزیرہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قرقیسیہ، سلمان بن ربیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دربند اور عتیبہ بن نحاس کو حلوان کا امیر بنا کر روانہ کیا۔ قیقہ بن عمر تمیمی رضی اللہ تعالی عنہ کو جنگی معاملات کا نگران مقرر کیا اور کوفہ میں اپنا نائب عمر بن حریث کو مقرر کیا۔ اس طرح کوفہ کا مانڈروں اور با اثر لوگوں سے خالی ہو گیا، صرف فتنہ پرداز لوگ باقی رہ گئے۔ ان حالات میں سبائیوں کے سرغنے یزید بن قیس نے مصر میں موجود اپنے سرغنے ابن سبا کو اعتماد میں لینے کے بعد کوفہ میں بغاوت کر دی۔ بغاوت میں ان لوگوں نے یزید بن قیس کا ساتھ دیا جو ابن سبا کی خفیہ انجمن پلیدہ میں شامل ہو چکے تھے۔ اس موقع پر بازاری قسم کے وہ لوگ بھی باغیوں کے ساتھ شامل ہو گئے جو ان سے متاثر تھے۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آج کی اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔